بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ھدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین صلوات ارشاد فرمائیں اللہم لعن قتلۃ الحسین وآبائہ واجدادہ واولادہ وانصارہ واصحابہ اجمعین اللہم لعن بلا ظالمین ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تعمین ذالک اللہم لعن النسابۃ التی جاہدت الحسین وشاید وبایت وطابت علی قتلہ اللہم لعنہم جمیعا صلوات ارشاد فرمائیں حضرات آپ سے التماس کی جاتی ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ بطول فاطمہ بنت جمال اصغر صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں بسم اللہ مرحومہ کی مغفرت کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد حضرات مومنین ذوی احترام پروردگار عالم سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور سبھی کی حاضری کو قبول فرمائے اس ذکر کے صدقے میں جو بھی دلی قلبی شرعی حاجت رکھتا ہے پروردگار عالم اسے پورا فرمائے اس ذکر کے صدقے میں دعا گو ہے میرے معبود مرحومہ کی مغفرت فرما درجات بلند فرما سوگواران کو صبر جمیل عطا فرما میرے معبود یہی ذکر ہے جو ہماری طہارت ہے جو ہماری پاکیزگی ہے جو ہماری دولت ہے ہماری پہچان ہے ہمارا تشخص ہے ہمارا امتیاز ہے یہی ذکر ہے جو ہمیں طہارت بھی عطا کرتا ہے اور ہمیں معراج بھی عطا کرتا ہے صلوات ارشاد فرمائیں
ذکر اہل بیت علیہم السلام جو ہر ایک اعتبار سے ہمیں حوصلہ عطا کرتا ہے اور ہمیں طہارت ہمیں پاکیزگی عطا کرتا ہے، یہی ذکر ہے جو کسی بھی حالت میں ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتا اور کسی بھی صورت میں ہمیں مضمحل اور نڈھال نہیں ہونے دیتا، بلکہ جہاں دنیاوی رشتہ داریاں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں وہیں پر یہ ذکر ہے جو ہمیں حوصلہ بھی عطا کرتا ہے اور ہمیں صلہ بھی عطا کرتا ہے۔ صلوات و ارشاد فرمائیں۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے رسول ہم نے آپ کے اوپر ایک ایسی کتاب کو نازل کیا جو ہر ایک شے کو بیان کرنے والی ہے، ہدم و رحمتم و بشرا، قرآن مجید ہدایت ہے، قرآن مجید رحمت ہے، قرآن مجید بشارت دینے والی کتاب ہے، کس کے لیے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن مجید ایک اہم ترین کتاب ہے اور رسول خدا کا زندہ جاوید معجزہ ہے۔ رسول عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں عزت اگر عطا فرمائی ہیں تو ذکر رسول کے صدقے میں، اس لیے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ ذکر رسول کی وجہ سے ہے، زمین کی پستی سے لے کر آسمان کی بلندی تک، مسکن ماہی سے لے کر اوج ماہ تک، تحت الثری سے لے کر اوج ثریا تک، اس لیے کہ ہمیں علم نصیب ہوا تو رسول کی وجہ سے، ہمیں اخلاق میسر ہوا تو رسول کی وجہ سے، ہمیں شرافت میسر ہوئی تو رسول کی وجہ سے، ہمیں طہارت میسر ہوئی تو رسول کی وجہ سے، ہم پہچانے گئے تو رسول کی وجہ سے، ہم صاحب عزت قرار پائے تو رسول کی وجہ سے، اس لیے کہ جو عرب جیسی وحشی قوم کو تہذیب و شائستگی کا استاد بنا دے اسے رسول کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ذات رسول معجزہ ہے، ذات رسول کرم ہے، آپ برابر سنتے رہتے ہیں، برابر آپ کی حوصلہ افزائیاں شامل حال رہا کرتی ہیں، صاحبان علم و ادب تشریف فرما ہیں، آپ برابر سنتے ہیں، آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ پروردگار عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، بات آ گئی اور مربوط ہے تھوڑا سا موضوع اس گفتگو سے، اس لیے حدیث قدسی آپ کو گوش گزار کرنے کا شرف میسر ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، میرے محبوب ترین بندے اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو کائنات کو خلق نہ کرتا۔ صاحبان علم و ادب تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے ذات تشریف فرما ہے، بالکل دامن وقت میں کو پیش نظر رکھتے ہوئے گوش گزار کرنے کا شرف میسر ہوتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے حدیث قدسی میں کہ لولاک لما خلقت الافلاک، میرے محبوب ترین بندے اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو کائنات کو خلق نہ کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ کائنات کچھ نہیں ہے، استقبال محمد کا نام ہے وجود کائنات۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ کائنات کچھ نہیں ہے، استقبال محمد کا نام ہے وجود کائنات۔ آگے چلنے کے بعد پھر حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے وَاللَّوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ، اگر علی کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو رسول تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ ایک مرحومہ کے احسان ثواب کی مجلس ہے، شاید اسی اعتبار سے یہ ذہن نشین ہو گئی حدیث قدسی۔ آگے چلنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ وَاللَّوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو علی نہ تجھے خلق کرتا نہ رسول تجھے خلق کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ کائنات رسول عربی کا صدقہ نہیں، یہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کا صدقہ نہیں، یہ کائنات علی مرتضیٰ کا صدقہ نہیں۔ اگر کائنات پر رسول عربی کے ساتھ ساتھ علی مرتضیٰ کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا احسان اگر کسی ذات کا ہے تو اسے ذات بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے، اسے ذات بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ مل جل کے بآواز بلند نہ رہے صلوات ارشاد۔ اسی لیے آپ دیکھیں رسول عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور علامہ مجلسی بہار الانوار میں تحریر فرماتے ہیں کہ یا علی، میرے رسول نے ارشاد فرمایا یا علی، پروردگار عالم نے کائنات پر جب سب سے پہلی نظر انتخاب ڈالی تو میرا انتخاب کیا جسے رسول کہا جاتا ہے۔ پھر آگے چلنے کے بعد میرے مولا نے ارشاد فرمایا دوسری مرتبہ جب پروردگار عالم نے کائنات پر نگاہ انتخاب ڈالی تو تیرا انتخاب کیا جسے علی کہا جاتا ہے۔ یا علی، تیسری مرتبہ پروردگار عالم نے کائنات پر جب نگاہ انتخاب ڈالی تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا انتخاب فرمایا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
یہ پوری کائنات میں واحد جو ڈوڑھی ہے، واحد وہ دروازہ ہے جہاں پر ملائکہ سماوات سلامی دینے کے لیے آتے ہیں، اور پوری کائنات میں بی بی زہرا کا دروازہ وہ دروازہ ہے کہ جو یہاں منکسر المزاجی کے ساتھ آتا ہے وہ عزت پاتا ہے، جو اکڑ کر آتا ہے وہ یہاں بھی قابل اعلان ہے اور آخرت میں بھی قابل اعلان ہے۔ صلوات ارشاد فرمائے محمد وآل محمد۔ اب شہزادی سلام اللہ علیہا کی عظمت، شہزادی سلام اللہ علیہا، اب آپ دیکھیں ذہن نشین ہو گئی ایک بات تو میں آپ کو گوش گزار کرتا ہوں، کتنی عظیم بی بی ہے، کتنی طیب و طاہر، کتنی پاک و پاکیزہ بی بی ہے۔ یہ شاید میں اس لیے گوش گزار کرنے لگا ہوں کیونکہ ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، پروردگار اس ذکر خیر کے صدقے میں ان کے درجات بلند فرمائے اور سوگواران کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ذرا مرحومہ کی مغفرت کے لیے بآواز بلند نہ رہے صلوات ارشاد فرمائے۔ کتنی عظیم بی بی، کتنے عظیم گھر میں آئی، کتنا عظیم باپ ہے، کتنا عظیم شوہر ہے، کتنے عظیم بچے ہیں۔ کائنات میں جیسا باپ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا، ایسا باپ کسی کا نہیں، جیسا شوہر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا، ایسا شوہر کسی کا نہیں، جیسے بچے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اب اہل سنت والجماعت کے عالم دین ہیں، مستند عالم دین ہیں جنہیں آپ برابر سنتے ہیں اور ہم سب سنتے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری یہ بیان کرتے ہیں کہ علی جیسی عظیم ذات خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک عجیب جملہ کہا، اور اس جملے کے پس منظر میں شہزادی سلام اللہ علیہا کی فضیلت پنہا ہے۔ کیا کہا؟ علی جیسی عظیم ذات خانہ کعبہ میں پیدا ہوئی، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر پیدا ہونا تھا تو رسول عربی کو پیدا ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ کائنات کی سب سے زیادہ عرفہ والا اور سب سے زیادہ بافضیلت اگر کوئی ذات ہے تو اسے ذات محمد عربی کہا جاتا ہے، لیکن علی جیسی ذات خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئی۔ میں سوچتا رہا کہ علی ہی کو پروردگار عالم نے خانہ کعبہ میں کیوں پیدا کیا، لیکن یہ عقدہ اس وقت حل ہوا، یہ مسئلہ اس وقت واضح ہو گیا جب علی مرتضیٰ کی نسبت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے ہوئی۔ اسی وقت میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اگر لڑکا خدا کے گھر کا ہے تو لڑکی بھی نبی کے گھر کی ہونی چاہیے تھی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ یہ ہے کتنی عظیم فضیلت ہے۔ ایک اور صلوات ارشاد فرمائے محمد وآل محمد۔ یہ مسئلہ اس وقت واضح ہو گیا کہ اگر لڑکا خدا کے گھر کا ہے تو پھر لڑکی بھی نبی کے گھر کی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ابھی کل ولادت کی تاریخ گزری ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی، میں قول امام علیہ السلام کا آپ کو گوش گزار کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ جو آزاد باہر تشریف فرما ہے، التماس کی جاتی ہے آئیے آپ بھی ادھر تشریف لے آئیں، بہت اچھا موسم اور بہت اچھا ماحول ہے۔ چلیے ذرا مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ میرے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے ہمیں مخلوقات پر حجت قرار دیا، یعنی پوری کائنات پر ہم حجت ہیں۔ آگے چلنے کے بعد میرے مولا نے ارشاد فرمایا لیکن ہمارے اوپر ہماری جدہ حجت ہیں، ہماری جدہ حجت ہیں۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، تقریر کرنے والے تقریر فرماتے رہتے ہیں، عظمت بیان کرنے والے عظمت بیان کرتے رہتے ہیں، مناقب بیان کرنے والے مناقب بیان کرتے رہتے ہیں۔ اما کم سے کم اتنی بات تو انسان کو سمجھ لینی ہی چاہیے کہ علامہ اقبال جیسا انسان کہتا ہے کہ مریم ہمیں اس لیے عزیز ہیں کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہیں، لیکن عیسیٰ کی ماں کی وجہ سے مریم عظیم ترین ذات اقدس ہیں اور عیسیٰ کی والدہ ہیں، اس لیے ایک نسبت ہے اور اسی ایک نسبت کی وجہ سے بی بی ہمیں عزیز ہیں۔
لیکن بی بی زہرا ہمیں 3 نسبتوں سے عزیز ہیں۔ پہلی نسبت یہ ہے کہ یہ رسول کی بیٹی ہیں، دوسری نسبت یہ ہے کہ یہ علی کی زوجہ ہیں، تیسری نسبت یہ ہے کہ یہ حسنین کی ماں ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد۔ اور میرے مولا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین۔ فاطمہ سب عورتوں کی سردار ہیں، چاہے وہ عورتیں فاطمہ سے پہلے گزر چکی ہوں یا وہ عورتیں فاطمہ کے بعد آنے والی ہوں۔ اور باب بلا موالیان حیدر کرات، آپ ادھر متوجہ رہیں، بچوں کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں تو یہ تھوڑا جو مائک نے اور اس نے کیمرے نے فاصلہ بنا رکھا ہے۔ ہاں، ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر بابا سے بلند نعرہ صلوات ارشاد۔ ہاں، نگاہیں لوگوں کی بچوں کی طرف رہتی ہیں لیکن دل جو ہے وہ پڑھنے والے کا بیٹھنے لگتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میرے مولا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین۔ فاطمہ سب عورتوں کی سردار ہیں، چاہے وہ عورتیں فاطمہ سے پہلے گزر چکی ہوں یا وہ عورتیں فاطمہ کے بعد آنے والی ہوں۔ اور باب ولا کون فاطمہ؟ مخدومہ حجہ تطہیر، معصومہ صفائے تنویر، مادر مظلوم، دختر نیک معصوم، عروس کم حجاز خاتون، حجلہ اعزاز، سیارہ فلق قبول، ستارہ سپر حب رسول، بزائے احمد، بذات محمد، مایہ نبی، سرمایہ علی، خاصہ مستورات، خلاصہ کائنات، سیدہ مطہرہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مخدومہ حجہ تطہیر، صفائے ہستی کی عظیم ترین نعمت کا نام اور ذات کا نام ہے وہ شہزادی سلام اللہ علیہ جو امت اللہ، آنیت اللہ، بعزت رسول اللہ، زوجہ ولی اللہ، کلمت اللہ التامہ، حجاب اللہ المرخہ، نخبت ابیہا، ستر اللہ الکبریٰ، کلمت التقوی، مزود فی الملاء الاعلیٰ، غرۃ الغرہ، زہرۃ الزہرا، عارفۃ بالاشیاء، معرفۃ فی السماء۔ میری شہزادی اس عظیم ترین ذات کا نام ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یعنی پوری کائنات جسے سلام کرتی ہے اسے رسول کہا جاتا ہے، پوری کائنات جس کا احترام کرتی ہے اسے رسول کہا جاتا ہے، پوری کائنات جس پر قربان ہو جائے اسے رسول کہا جاتا ہے، اور رسول جس کے دروازے پر آنے کے بعد سلامی پیش کرے اسے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسے بی بی زہرا۔ اب آپ ماشاءاللہ اہل ادب ہیں، آپ ہمیں تو برابر سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، یہاں ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں اور ان جیسے بزرگان کی صحت و سلامتی کے لیے آپ دعائیں کیا کیجئے، اس لیے کہ اس عمر میں نوجوان جب بھاگنے لگتے ہیں یہی بزرگ ہیں کہ جب مصلی پر جو ہیں وہ جم کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور عزت عطا کرتے ہیں۔ یہ سب ماشاءاللہ جو یہاں برابر آتے رہتے ہیں وہ تو سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن افراد یہاں تشریف فرما ہیں۔ اب سنیے گا باب بلا آپ کی طبیعتیں ماشاءاللہ دیکھیے، یہ تو موقع محل ہوتا ہے، کبھی انسان جان بچانے لگتا ہے کہ ورکنگ ڈے ہے، کبھی کچھ ڈے ہے، کبھی کچھ بہانے ہیں، لیکن جسے شریک ہونا ہے اور جسے شرکت کرنی ہے پھر وہ دنیاوی معاملات کو نہیں دیکھتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ چلنے والے ہزارہا کلومیٹر سے آ گئے، جنہیں نہ آنا ہے وہ بغل میں رہتے ہیں نہیں آتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب دعاؤں میں یاد رکھنا باب بلا مولا سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ مسئلہ دور حاضر میں یہ بڑا پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ انسان علم حاصل کرتا ہے اور ذکر اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہوتا ہے تاکہ عبادتوں میں مشغول ہو جائے اور ولولہ و انہماک بڑھے،
لیکن ہمارے یہاں سب سے بڑا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک دو مسئلے یاد ہو گئے تو پھر ہم مجتہد پر جو ہیں وہ انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پھر ہم مسئلوں میں مسئلہ پیدا کرنے لگتے ہیں. علم انسان حاصل کرتا ہے معرفت کے لیے، علم حاصل کرتا ہے لوگوں سے قریب ترین ہونے کے لیے، علم حاصل کرتا ہے مصلی عبادت پر آنے کے لیے، علم حاصل کرتا ہے تاکہ اس کی عبادت خالص و مخلص رہے، علم حاصل کرتا ہے تاکہ انسان سے جڑا رہے، علم حاصل کرتا ہے تاکہ انسان کی مدد کرتا رہے. لیکن اللہ اکبر، دو چار حرف کیا آ گئے، اتنے اکڑنے لگے کہ انسان مرنے کے بعد اتنا نہیں اکڑتا جتنا یہ زندگی میں اکڑنے لگتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. علم ہونا چاہیے خوبصورتی کے لیے، نہ کہ اکڑنے کے لیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پتہ نہیں انسان کس زوم میں ہے، کس دھوکے میں ہے. اور یاد رکھنا، میرے مولا نے ارشاد فرمایا دنیا دھوکہ ہے جس کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہو. اور میرے مولا نے تو 3 مرتبہ اس دنیا کو طلاق دی ہے، 3 طلاقیں دی ہیں، 3 کے بعد رجوع نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب جسے میرے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین 3 مرتبہ طلاق دے چکے ہوں، 3 مرتبہ کے بعد پلٹا نہیں جاتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ارباب ولا تشریف فرما ہے ماشاءاللہ. یہ سنڈیلا، یہ زرخیز خطہ بزرگوں کی وجہ سے بہت نام پایا ہے، اس نے بہت شہرت پائی ہے. کم سے کم اگر مزید ہم اس میں رونقیں پیدا نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہمارا فریضہ اتنا تو بنتا ہے جو بزرگ شہرت چھوڑ کر گئے ہیں اسی کو محفوظ کر لیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کم سے کم جو بزرگ شہرتیں چھوڑ کے گئے ہیں، ہمارا وقار، ہمارا معیار چھوڑ کر گئے ہیں، جو ہمیں شناخت اور پہچان عطا کر گئے ہیں، اگر ہم ان میں اضافہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم ہم کمی بھی نہ ہونے دیں، رونقوں میں جو ہے وہ کمی بھی نہ آنے دیں، بلکہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کم سے کم اس اثاثے کو محفوظ رکھیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور ویسے نہیں عباس بھائی، ہم دیکھ رہے ہیں برابر آپ کو، آپ کی بے چینی اور آپ کی بے کلی، اس لیے کہ میر انیس صلی اللہ مقامہ نے فرمایا اشک غم دیدہ پرنم سے سنبھالے نہ گئے، یہ وہ بچے ہیں جو ماں باپ سے پالے نہ گئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ذرا مل جل کے بابا سے بلند نہ رہے صلوات ارشاد فرمائیں. اب میری شہزادی سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس، دیکھیے پڑھنے کے لیے تو کچھ اور سوچ رہے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، ذاکرین سے، خطبہ سے سنتے رہتے ہیں کہ انسان سوچ کر کچھ آتا ہے نا سلفی بھائی. لیکن جو ادھر سے جب منسلک ہو جاتا ہے نا مسئلہ، اور اسی لیے میرے چھٹے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہیں بچوں کو الگ الگ بٹھائیں، کوئی بات نہیں ہے، الگ الگ بٹھائیں، کوئی بات نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے جڑواں ہو، دنیا میں تو الگ الگ ہو سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہم آپ ہی کو سنتے رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، جہاں حکم ہے نا نماز کی صفوں کا، وہیں حکم ہے مجلس کی بھی صفوں کا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ صرف نماز ہی کے لیے نہیں ہے کہ ذرا صفوں کا خیال رکھیں، یہ مجلس کی حرمت مجلس کے لیے بھی ہے کہ فرش ازا کا خیال رکھیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب سنتے رہتے ہیں، میں آپ کو گوش گزار کرتا ہوں، مرحوم مغفورہ امی سے سن چکے ہیں، لیکن میں گوش گزار کر رہا تھا نا کہ تلاوت آیا ربانی تو کچھ اور فرمائی، کچھ اور کی ہے، لیکن آپ پڑھوا کچھ اور رہے ہیں سن. اور شاید اس لیے بھی ہمارا دل مائل ہوا کہ ایک بچی کے سال ثواب کی مجلس ہے، ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے. پروردگار عالم ہمارے پپو بھائی کو صبر جمیل عطا فرمائے اور خانوادے کو صبر جمیل عطا فرمائے. میری شہزادی سلام اللہ علیہا کی عظمت خوب سنتے رہتے ہیں آپ، جید علماء کو سنتے ہیں. ہماری تو بساط ہی کیا ہے، ہم تو 2-4 لفظ یاد کرنے والے ایک ادنا سے طالب علم. لیکن اگر آپ نے یہ خیال ابھی تک نہیں سنا ہے اور آپ کے گوش گزار اگر یہ کیفیتیں نہیں ہوئی ہیں تو پھر حق نہیں بنتا کہ اچھے خاصے دربار میں بخالت کا ثبوت دیں.
ہے نا. ہاں دیکھیے ہمیں معلوم ہے کہ تعداد کتنی ہے، لیکن تعداد چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اس اچھی خاصی تعداد میں سننے والے اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دعا میں یاد رکھنا، ساری باتیں بھول جائیے گا، جو کچھ بھی آپ کو گوش گزار کیا مرضی ہے آپ کی، لیکن یہ مصرے جو محترم مرحوم مغفور رفیع سرسوی صاحب نے بیان کیے اور حقیقت کو نظم کیا، اس خاص توجہ اس مصرے پر، چوتھے مصرے پر مرحوم مغفور رفیع سرسوی صاحب کہتے ہیں، اور میری شہزادی سلام اللہ علیہا کی عظمت آپ کی نگاہوں کے پیش نظر رہے اور اسی طریقے سے آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے تو کیفیت محسوس کریں گے آپ. مرحوم مغفور رفیع سرسوی صاحب کہتے ہیں کہ چراغے کامرانی جل رہے ہیں، چراغے کامرانی جل رہے ہیں، ستارے کہکشاں میں ڈھل رہے ہیں، ستارے کہکشاں میں ڈھل رہے ہیں. نبی زادی کی عظمت اللہ اللہ، نبی زادی کی عظمت، پھر مصرع دوبارہ پڑھتا ہوں، نبی زادی کی عظمت اللہ اللہ، علی نقشے قدم پر چل رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نبی زادی کی عظمت اللہ اللہ، علی نقشے قدم پر چل رہے ہیں. کتنی عظیم ترین ذات ہے میری شہزادی سلام اللہ علیہ کی. دیکھیں آپ نے برابر سنا ہے، آپ برابر پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. تاریخ میں فضیلتیں ملتی ہیں، میسر ہوتی ہیں کہ جناب قمبر، اور علماء نے اور مقررین نے جناب سلمان سے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے. جناب قمبر علیہ السلام آتے ہیں در بی بی زہرا سلام اللہ علیہا پر. آنے کے بعد دق الباب کیا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا بہن فضہ ہم ہیں قمبر. کہا قمبر بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا مولا سے ملاقات کرنی ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ملنا ہے. کہا مولا تو یہاں نہیں ہے، آسمان پہ گئے ہیں رزق بانٹنے کے لیے، آسمان پر گئے ہیں رزق بانٹنے کے لیے. اتنا سنا جناب قمبر واپس ہوتے ہیں، گلیاں عبور کرتے کرتے گزرتے گزرتے جب شہر سے باہر آئے تو کیا دیکھا؟ ایک بلندی پر حلال مشکلات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور اشارے کر رہے ہیں، کچھ بول رہے ہیں. جناب قمبر علیہ السلام نے جب اپنی نگاہوں کے سامنے ایک بلندی پر دیکھا تو دل و دماغ اور ذہن میں جناب فضہ کا جواب گردش کرنے لگا. جیسے ہی جناب فضہ کا سوال جواب ذہن میں گردش کرنے لگا اور یہ سوچنے لگے تو میرے مولا نے جناب قمبر کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا قمبر کیوں پریشان ہوں، کیا بات ہے؟ اس لیے ہم امام کہتے ہی اسے ہیں جو لفظوں کا محتاج نہ ہو، جو لفظوں کا محتاج نہ ہو، انسان سوچے اور امام علیہ السلام اسے بیان کر دے. کہا مولا کائنات میں آپ کے دروازے سے زیادہ کوئی سچا دوسرا دروازہ نہیں ہے، کائنات میں آپ کی ڈیوڑی سے زیادہ سچی کوئی ڈیوڑی نہیں ہے. کہا قمبر بات کیا ہے؟ کہا مولا میں آپ کے در دولت پر گیا، آپ کے بارے میں سوال کیا. بہن فضہ نے کہا یا نہیں ہے، وہ تو آسمان میں گئے ہیں رزق بانٹنے کے لیے. مولا آپ تو زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو یہیں ہیں، آپ تو شہر سے باہر ہیں. جیسے جناب قمبر نے یہ ارشاد فرمایا، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں قمبر ہمارے قریب تو آؤ، قمبر ہمارے قریب تو آؤ. میرے مولا نے اپنی انگلیوں کو بلند کیا اور جیسے ہی انگلیوں کو بلند کیا کہا قمبر دیکھو ہم کہاں ہیں؟ کہا مولا آپ تو آسمان اول پر ہیں. کہا اب کہاں ہیں؟ کہا مولا آپ تو دوسرے آسمان پر ہیں. کہا اب کہاں ہیں؟ کہا تیسرے آسمان پر. کہا اب کہاں ہیں؟ کہا چوتھے آسمان پر. کہا اب کہاں ہیں؟ کہا پانچویں آسمان پر. کہا اب کہاں ہیں؟ کہا چھٹے آسمان پر. کہا اب کہاں ہیں؟ کہا ساتویں آسمان پر. کہا بتاؤ تو صحیح کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ کہا مولا آپ تو حکم دے رہے ہیں اس کا رزق بڑھا دے، اس کا رزق گھٹا دے، اسے حیات عطا کر، اسے موت عطا کر، اسے شرف عطا کر، اسے علم عطا کر، اسے حلم عطا کر. جیسے ہی جناب قمبر اپنی نگاہوں سے دیکھنے کے بعد بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، میرے مولا نے ایک مرتبہ تبسم خیز انداز میں جناب قمبر کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا قمبر پھر فضہ کے جواب پر تعجب کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ جو کچھ تم میری انگلیوں میں
دیکھ رہے ہو، فضا گھر بیٹھ کر دیکھ رہی ہے۔ صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد پر۔ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد۔ کا قمر پھر رنجیدہ کیوں ہوں، پریشان کیوں ہوں؟ جو کچھ تم میری انگلیوں میں دیکھ رہی ہو قمر۔ اور پھر تاریخ کا دوسرا جملہ یہ ہے، کیوں قمر؟ فضا کی باتوں نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا نا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات، میری شہزادی سلام اللہ علیہا کی ذات، ساری فضیلتیں ان کے گھر کا طواف کرتی ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو، مجھے بھی احساس ہے، اس لیے کہ نماز اور کھانے وانے کے بعد انسان آرام کرتا ہے، یہ آرام کا وقت ہے، اور جب آرام کے وقت آرام نہیں ملتا تو انسان بیٹھ کر اونگتا ہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد۔ لیکن جمال بھائی نے، پپو بھائی نے آپ کی آسانی کے لیے اور زیادہ سے زیادہ تاکہ آپ کو دقت اور پریشانیاں نہ ہوں، اسی لیے اس وقت کا انتخاب کیا۔ اب کچھ لوازمات ہوتے ہیں بہرحال مجلسوں کے، برسی کے، 6 ماہی کے، جو ہمارے خود ساختہ ہیں، اسی اعتبار سے وقت کا تعین کرنا پڑتا ہے اور اس میں شرکت کرنی پڑتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ شہزادی سلام اللہ، ارباب بلا، مولا ان اشخاص کو سلامت رکھیں۔ اسی لیے دیکھیں آپ، میری شہزادی سلام اللہ علیہا کی عظمت، سب ارباب بلا تشریف فرمائے۔ مریم بھی ان سے کم ہے، مسیحا سے پوچھ لو۔ مریم بھی ان سے کم ہے، مسیحا سے پوچھ لو۔ آدھا بھی مرتبہ نہیں، سارا سے پوچھ لو۔ اپنوں کا کیا ہے تذکرہ، آدھا سے پوچھ لو۔ جاؤ مباہلہ میں نصارہ سے پوچھ لو۔ جاؤ مباہلہ میں نصارہ سے پوچھ لو۔ زہرا سی عورتیں ہیں نا، حیدر سے مرد ہیں۔ بنانے کے لیے لوگوں نے نہ جانے کیسے کسے کیا کیا بنا دیا ہے نا۔ زہرا سی عورتیں ہیں نا، حیدر سے مرد ہیں۔ ختم الرسل کے بعد یہ زوجین فرد ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ میری شہزادی سلام اللہ علیہا کی عظمت، کتنی پاک و پاکیزہ، کتنی طیب و طاہر۔ اور یہ ذکر جو شہزادی سلام اللہ علیہا کا ہے، اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یہ ہمیں تقویت عطا کرتا ہے، یہ ہمیں عزت عطا کرتا ہے۔ مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس میں 2-4 جملے آپ کے اور گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب دل غمگین ہو جائیں، غمگین ہونے لگیں، طبیعتیں نڈھال ہونے لگیں، طبیعتیں مزمحل ہو جائیں، دنیاوی راستے بند ہونے لگیں، تمہاری کیفیتیں دوچار ہو جائیں، دنیا تم پر حیات کو تنگ کر دے، تمہاری زندگی تیرہ و تار ہونے لگے، تاریخ ہونے لگے، تو ایسے ماحول میں اور ایسے عالم میں ہم اہل بیت کا تذکرہ کیا کرو۔ اس لیے کہ ہمارا تذکرہ شفا عطا کرتا ہے، ہمارا تذکرہ عزت عطا کرتا ہے، ہمارا تذکرہ شرف عطا کرتا ہے، ہمارا تذکرہ کسی بھی عالم میں مزمحل اور نڈھال نہیں ہونے دیتا، ہمارا تذکرہ طیب و طاہر کرتا ہے، ہمارا تذکرہ تمہیں معراج عطا کرتا ہے، ہمارا تذکرہ رزق میں فراوانی عطا کرتا ہے، ہمارا تذکرہ تمہیں حیات ابدی عطا کرتا ہے۔ جسے دنیاوی شے پاک نہ کر سکے اسے تذکرہ اہل بیت پاک کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا یہ دنیا ہے، یہ بہکائے گی، یہ طرح طرح کے الزامات آپ پر عائد کرے گی، اور اسی لیے علامہ محسن نقوی شہید علی اللہ مقامہ نے کہا، 1000 تہمتیں دنیا نے بخش دی مجھ کو۔ ایک عجیب کیفیت ہے، 1000 تہمتیں دنیا نے بخش دی مجھ کو، میں آدمی تھا مگر چپ رہا خدا کی طرح۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ کبھی کبھی مصرے اس لیے گوش گزار ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی محبتوں کے صدقے میں پرکھ لیتے ہیں کہ کون ادب شناس ہے، کون صاحب ذوق ہے، کون ذوق کی باتیں سنتا ہے۔ اس لیے کہ ذوق کی باتیں صاحبان ذوق میں کی جاتی ہیں، ذوق کی باتیں بد ذوقوں میں جا کر نہیں کی جاتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
لہٰذا اپنے آپ کو وابستہ رکھیں ذکر سے، بالکل بھی کسی کے کہنے میں نہ آئیں۔ دنیا دھوکہ ہے، دنیا مکاری ہے، دنیا سراب ہے، دور سے بہت اچھی بھلی معلوم ہوتی ہے، لیکن جب اپنی احتیاج کے لیے اس کے قریب جائیں گے تو سوائے بالو کے کچھ اور نظر نہیں آتا، سوائے دھوکے کے کچھ اور نظر نہیں آتا۔ اس ذکر سے وابستہ رہیں، عبادت الہیہ سے وابستہ رہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں حیات عطا کرتی ہیں، سکون اور اطمینان عطا کرتی ہیں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا میں نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں میں رکھا ہے، لیکن انسان ہے جو اس کے برعکس تلاش کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا میں نے عزت کو اپنی فرما برداری میں رکھا ہے، لوگ اسے بادشاہوں کے دربار میں تلاش کرتے ہیں، لوگ اسے بادشاہوں کے دربار میں تلاش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا میں نے تمنگری کو قناعت میں رکھا ہے، لوگ اسے خواہش نفسانی میں سمجھتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا میں نے علم کو بھوک میں رکھا ہے، لوگ اسے سیرابی میں تلاش کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بالکل آپ اپنے مسلمات سے وابستہ رہیں، حقیقتوں سے وابستہ رہیں۔ دنیا کچھ نہیں دے گی، دنیا دھوکہ ہے، دنیا دھوکہ ہے۔ دنیا اگر اتنی اچھی جگہ ہوتی تو کوئی یہاں روتا ہوا نہ آتا، دنیا اگر اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی یہاں روتا ہوا نہ آتا، دنیا اور اگر اتنی ہی اچھی ہوتی تو جناب آدم کو ترک اولا کی سزا کے لیے دنیا میں نہ بھیجا جاتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لیکن کیا ہے، ہم ایک دوسرے کی جھوٹی تعریفوں سے بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک پچھلے جمعے میں شاید کہا تھا اور یہ برابر تکرار ہوتی رہتی ہے، ہماری فطرت یہ ہے کہ بس کوئی ہماری تعریفیں کرتا رہے، اور تعریفیں کرنے والے اتنے چالاک ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ بغیر تعریف کے نہیں کھلائے گا، لہٰذا پہلے تعریف کرتے رہتے ہیں بعد میں کھاتے رہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہاں یہ ہماری فطرت ہے۔ ویسے ورنہ اللہ اکبر کیسا کھانا وانا جب تک تعریفیں نہ ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہاں یعنی ہم اتنے حریص ہو گئے، اور اس لیے مولانا رومی نے کہا کہ اگر تذکرے کے بعد چاہے آپ فرداً عبادت کریں، آپ یکا و تنہا عبادت کریں، یا آپ اپنی پوری جماعت کے ساتھ عبادت کریں، اگر عبادتوں کے ساتھ تذکرہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اس پروردگار عالم کے تذکرے کے ساتھ ہمارے نفس میں اگر بدلاؤ نہیں آ رہا ہے، اگر ہمارے اندر تغیر پیدا نہیں ہو رہا ہے، اگر ہم بری باتوں کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، تو ہماری مثال قبر کے جیسی ہے۔ ایک عجیب مولانا رومی نے جملہ کہا، ہماری مثال قبر کے جیسی ہے کہ اوپر سے تو بڑی خوبصورت ہوتی ہے لیکن اندر بدبو پنہا ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ بس، اور میرے مولا نے آقا حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، یہ میرے مولا کا قول تو ایسا ہے کہ میں تو اپنی طرف سے یہی کوشش کرتا ہوں کہ ہر مجلس میں صرف یہی قول پڑھا جائے نا، اور جو اپنے اعتبار سے بیان کر سکتا ہے بیان کرے، تو اتنا ہی کافی ہے۔ بھائی جملہ سنیے گا، میرے مولا آقا حسین علیہ السلام کا قول اقدس سماعت فرمائیے گا۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا یہ انسان بھی عجیب انسان ہے جو موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میرے نوجوان بھائیو، کیا ارشاد فرمایا؟ شاید یہ قول تو ایسا ہے کہ اس قول پہ تو مجلس ہی تمام ہو جائے۔ میرے مولا سید الشہداء نے ارشاد فرمایا یہ انسان بھی عجیب انسان ہے جو موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ لیکن انسان یاد رکھنا، تو جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں بچ سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو جہنم سے بچ سکتا ہے لیکن موت سے نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے بہلول دانا قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، عجیب دیوانے ہیں یہ مولا کے چاہنے والے بھی، عجیب چاہنے والے ہوتے ہیں۔ بیٹھے ہوئے آپ اکیلے اکیلے باتیں کر رہے ہیں، ایک وقت ایک گروہ گزرتا ہے۔ کہا بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ دیکھیے ایک جملے میں کیسی تنبیہ اور کیسا واز ہے۔ کہا بہلول یکا و تنہا اس شہر خموشہ میں قبرستان میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہو، یہاں نہ کوئی سننے والا نہ کوئی سنانے والا، نہ کوئی دیکھنے والا نہ کوئی پرسان حال اور
احوال پرسی کرنے والا، چلو وہاں چلو جہاں لوگ رہتے ہیں، وہاں چلو جہاں آبادی ہے، وہاں چلو جہاں انسان رہتے ہیں۔ جناب بہلول نے ان کی باتوں کو سنا اور ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں میں وہاں جا کر کیا کروں گا، وہ تو سب یہیں آ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، دیکھا ہاں، میں تمہاری آبادی میں جا کر کیا کروں گا، وہ تو سب دھیرے دھیرے۔ یہ ایک مکمل واضح، اور اس لیے میرے مولا نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا یہ انسان بھی عجیب انسان ہے جو لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہے لیکن اپنی موت کو بھولے ہوئے ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بہرحال انشاءاللہ پھر کسی موقع پر، ہم تو اتنا سوچ بھی نہیں رہے تھے کہ شاید اتنا گوش گزار کر پائیں گے یا اتنا آپ کے وجود سے فیض یاب ہو پائیں گے، لیکن بہرحال یہ تذکرہ اہل بیت علیہم السلام ہے، اگر 2-4 منٹ اضافی ہو جائیں تو ظاہر سی بات ہے باپ نے 25 کے سال ثواب کے لیے مجلس عزا کا انعقاد اور اہتمام کیا۔ غم اور اس پوری کائنات میں آپ ہم سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ آپ اس کائنات میں سیر و سیاحت کرتے ہیں۔ اس کائنات میں اولاد ایسی نعمت ہے کہ جس کے رخصت ہو جانے کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے، کچھ بچتا نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے سانسیں عطا ہوئی ہیں تو مومنین انہیں پورا کرتے ہیں۔ پروردگار جمال صاحب کو، مرحومہ کے خانوادے کو، سوگواران کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس ذکر کو ان کے دکھے ہوئے دلوں کے لیے مداوا قرار دے۔ ایک ہونہار طالبہ بہترین طریقے سے زیور علم سے آراستہ ہونے جو معاشرے کے لیے، پوری بستی کے لیے، لوگوں کے لیے سبب افتخار، لیکن موت ایک اٹل حقیقت کا نام ہے۔ جو انسان بھی اس کائنات میں آیا اسے ایک نہ ایک دن رخصت ہو جانا ہے، لیکن انسان کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، سانسیں ساتھ چھوڑنے لگتی ہیں، لبوں پر کپکپاہٹ آ جاتی ہے۔ ہماری یہ کیفیت ہے، لیکن اس کیفیت کے باوجود ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے ایک آواز دی چاہنے والوں کو، تو اتنے جو ہیں وہ اپنا قیمتی وقت صرف کرنے کے بعد اور اپنی ضروریات ترک کرنے کے بعد چلے آئے، دلاسا دینے کے لیے چلے آئے۔ لیکن جب ہم ایک منظر دیکھتے ہیں کہ کائنات کو سہارا دینے والا حسین اعزاء و اقربا کے لاشوں کے درمیان تنہا کھڑا ہوا ہے، کہیں علی اکبر کا لاشا، کہیں اون و محمد کے لاشیں، کہیں قاسم کی لاش کے ٹکڑے، کہیں چاہنے والوں کے لاشیں، عزاداران امام مظلوم کربلا۔ اس لیے آپ برابر پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، آپ اسے بچوں کو پڑھاتے بھی رہتے ہیں اور بتلاتے بھی رہتے ہیں۔ میرے مولا نے جو کہا ہے اور اسے مرثیاں لکھنے والوں نے نظم کیا ہے، یہ صرف اور صرف مصرے نہیں ہیں بلکہ مکمل مرثیہ ہے۔ عباس قتل ہو گئے، اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی کہ حسین کے سینے پر سونے والی خاک پر سو رہی ہے، جسے حسین نے نماز شب میں مانگا تھا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، اسے تماچے مارے جا رہے ہیں، اس کے گوشوارے چھین لیے گئے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ جب بی بی سکینہ کے تماچے مارے گئے، جب بی بی سکینہ کی ردا چھین لی گئی، جب بی بی سکینہ کے گوشوارے چھین لیے گئے۔ عزادارو سنیں گے آپ، صاحبان اولاد یہاں تشریف فرما ہیں، بھائی اور بہن کی محبت رکھنے والے، بھائی اور بہن اور بہن اور بھائی کی محبت رکھنے والے صاحبان اولاد یہاں تشریف فرما ہیں، بچے سلامت رہیں آپ کے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ جب بی بی سکینہ کی ردا چھینی گئی تو میری شہزادی نے اپنے امو کو آواز دی، امو میری ردا چھین لی گئی، میری چادر چھن گئی۔ عزادارو جب بی بی سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے تو میری شہزادی نے ایک جملہ کہا، بابا آپ نے جو گوشوارے پہنائے تھے وہ ظالمین نے چھین لیے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، قیامت ہو گئی، قیامت ہو گئی۔ حسین کے یاور و انصار جامع شہادت
نوش فرما چکے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، ارے عباس کے بازو بھی قلم ہو گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ حد یہ ہے کہ 6 مہینے کا علی اصغر ارے اس تیر سے شہید کر دیا گیا، ارے جس تیر سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آتے ہیں، بیویوں کو سلام آخر کیا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا جیسے ہی آقا حسین بیویوں سے رخصت ہونے کے بعد خیمے سے باہر آنا چاہتے ہیں، بالی سکینہ دوڑ کر حسین سے لپٹ گئیں، بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، بابا جب تک میں آپ کے سینے پر آرام نہیں کرتی مجھے نیند نہیں آتی، بابا آخری مرتبہ مجھے اپنے سینے سے لگا لیجیے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، مولا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے۔ میری بی بی شہزادی سکینہ نے ایک جملہ کہا، بابا جب تک میں آپ کے سینے پر آرام نہیں کرتی مجھے نیند نہیں آتی، بابا جب تک میں آپ کے سینے پر آرام نہیں کرتی مجھے نیند نہیں آتی۔ میری شہزادی نے یہ بیان فرمایا، عزاداروں قیامت ہو گئی۔ آقا حسین ارشاد فرماتے ہیں، جسے میر انیس نے نظم کیا، راحت کے دن گزر گئے یہ طور اور ہے، اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا طور ہے۔ یتیمی کا نام سنا میری شہزادی تڑپ گئی۔ تڑپنے کے بعد ننھے ہاتھوں کو جوڑا، اور ننھے ہاتھوں کو جوڑنے کے بعد کہا، حفظ مراتب دیکھیے خانوادہ رسالت و امامت کے، ننھے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنا کام، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام، آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام، کھل جائے گا یہ درد و علم تم پہ تاب شام، بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ عزادارو قیامت ہو گئی، ارے حسین خیمے سے باہر آئے، ارے بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ کبھی کوئی بی بی کہہ رہی تھی واہ حسینہ، کبھی کوئی بی بی کہہ رہی تھی واہ غربتا۔ حسین خیمے سے باہر آئے، عزادارو بالی سکینہ اپنے بابا کے پیچھے پیچھے، بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ، سر پیٹتی پیچھے چلی جاتی تھی سکینہ۔ حسین میدان قتال میں آتے ہیں، ظالموں تم نے میرا علی اکبر مجھ سے چھین لیا، ظالموں تم نے بھیا حسن کی نشانی مجھ سے چھین لی، ارے میرا علی اصغر تم نے شہید کر ڈالا، میرے عباس کے بازو قلم کر ڈالے۔ عزادارو غریب زہرا حملے پر حملے کر رہے تھے کہ ایک آواز غیب آتی ہے، حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے، دوبارہ صبر کے جوہر دکھاؤ۔ آواز غیب کا آنا تھا کہ حسین نے چلتی ہوئی تلوار کو نیام میں رکھا، چلتی ہوئی تلوار کا نیام میں آنا تھا۔ عزادارو غضب ہو گیا، چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، یہ دکھ نبی کے گود کے پالے حسین پر، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ مقتل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمدہ، اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا، ہائے ہائے یہ زخم اور 2 عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ ایک آواز بلند ہوتی ہے، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، حسین ذبح کر دیے گئے، حسین قتل کر دیے گئے۔ عزادارو اب کون ہے جو حسین کی شہادت کی خبر بیویوں تک پہنچائے؟ ارباب مقاتل تحریر فرماتے ہیں کہ آقا حسین کے سلجنا نے اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا، رنگین کرنے کے بعد خیمے کے قریب آ کر زبان بے زبانی میں کہتا ہے سکینہ تیرا بابا مارا گیا، سکینہ تیرا بابا مارا گیا۔ اس آواز پر بیبیاں خیمے سے باہر آتی ہیں، عزادارو قیامت ہو گئی۔ جیسے ہی بیبیاں خیمے سے باہر آئیں، بیبیوں کے ساتھ ساتھ بالی سکینہ نے آقا حسین کے سلجنا سے ایک سوال کیا، اے میرے بابا کے گھوڑے بس اتنا بتا دیں کہ وقت ذبح میرے بابا کو پانی بھی ملا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ اے پھوپھی اماں قیامت ہو گئی، پنجتن پاک کا خاتمہ ہو گیا، میرا بابا مارا گیا، سکینہ یتیمہ ہو گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ عَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ میرے معبود ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔
انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام۔ میرے معبود اس ذکر کو دکھے ہوئے دلوں کا مداوا قرار، مرہم قرار دے۔ میرے معبود سوگواران کو صبر جمیل عطا فرما۔ میرے معبود مرحومہ کے درجات بلند فرما، گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، اپنی رحمت نازل فرما۔ میرے معبود اس ذکر کے صدقے میں جو بیمار انہیں صحت و سلامتی عطا فرما۔ میرے معبود بہت سے مومنین مومنات مولا کے عزادار، مولا کے سوگوار علیل ہیں، پریشان حال ہیں، آپ سب کے لیے دعا کیجئے۔ میرے معبود سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ میرے معبود نونہالان قوم کو حوصلہ انو محمد علیہ السلام عطا فرما، نوجوانوں کو جگر علی اکبر عنایت فرما، ماں اور بہنوں کو حیا و عفا عنایت فرما۔ میرے معبود ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر عطا دے۔ میرے معبود ان عبادتوں کے صدقے میں ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے معبود ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت علیہ السلام سے مالا مال کر دے۔ میرے معبود یہ مختصر سی عبادتیں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو رہی ہیں قبول فرما، اور ان عبادتوں کے صدقے میں ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے معبود مرحومین کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے معبود علماء حقہ شرائع حقہ کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ جو اس ذکر میں رکھنا ڈالا ہے، بندش اور پابندیاں لگا رہا ہے، جو اس ذکر کی حرمت کو زائل کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے اس ذکر کے ساتھ، اسے نست و نابود کر دے۔ اس پر ایسا عذاب علیم نازل فرما جو دوسروں کے لیے عبرت بن۔ میرے معبود امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فجر شریف ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ سے التماس کی جاتی ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ بطول زہرا، بطول فاطمہ بنت جمال اصغر صاحب کی روح کو یہ سال بطول فاطمہ بنت جمال اصغر صاحب۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا مولاتی یا فاطمہ یا بنت محمد یا قرۃ عین رسول یا سیدتنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک اللہ مقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا مولاتی یا فاطمہ الزہرا وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج والعافیۃ والنصرۃ ولا تسوءنی فی نفسی ولا فی احد من احبتی یا بطرع بن یالیو یا صد اللہ یا بطرع بن یالیو یا صد اللہ یا بطرع بن یالیو یا صد اللہ یا کاشف الکرب مجد حسین علیہ السلام وشکر بھی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل من والاہم وآد من آداہم وانصر من نصرہم واخذل من خذلہم ولعن من ظلمهم وعجل فرج آل محمد وانصر شیعة آل محمد وارزقنی روایت قائم آل محمد وجعلنی من اتباعہ وشیعہ وراضین بفعلہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔